انفرادی اعمال امت کا انتشار ہے اور اجتماعی اعمال امت کی اجتماعیت ہے۔ فریضہ نماز خاص طور پر اس کو اجتماعی نہ بنایا تو مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آنی بند ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام کسی شخص کو اگر مسجد کی نماز سے غائب دیکھتے تو یا تو سمجھتے کہ وہ سخت بیمار ہے، یا یہ سمجھ لیتے کہ وہ آدمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر منافق ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اجتماعی اعمال جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اعمال دعوت ہوں یا وہ اعمال عبادت، امت کی خیر پر اجتماعیت دکھلانا مقصود ہے۔ امت مجتمع کی دعوت پر اور عبادت پر اور تعلیم اور تعلم پر۔ انفرادی اعمال امت کا انتشار ہے اور اجتماعی اعمال امت کی اجتماعیت ہے۔ بہت دھیان سے بات سننا۔ جماعت کی نماز کی اتنی زیادہ تاکید کیوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام طے کروں اور نماز کے وقت، مسجد کے نماز کے وقت جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ وہ یہ فرمایا کہ یہ تمہارے نبی کی ایسی سنت ہے جس کا چھوڑنا تمہیں گمراہ کر دے گا۔ آخری بات کیا ہے؟ جماعت کی نماز کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نماز تو نہیں چھوڑتا، نماز تو پڑھتا ہے، لیکن جماعت کی نماز میں اور جمعہ میں شریک نہیں ہوتا، جماعت کی نماز میں جمعہ میں شریک نہیں ہوتا، لیکن نماز نہیں چھوڑتا، پڑھ لیتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ جی ہاں، فرمایا وہ جہنمی ہے، جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا لیکن نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ جہنمی ہے۔ جماعت کی نماز، اس کی سب سے بڑی حکمت اور اس کی سب سے بڑی ضرورت اس لیے ہے کہ صبح سے لے کر شام تک 5 مرتبہ ایمان والے کفار اور مشرکین سے الگ ہو کر دکھلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ گھر کی انفرادی نماز سے معلوم نہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، آدھی بات سنتے ہو یا سمجھتے نہیں ہو تو پھر اس کا مطلب غلط نکال لیتے ہیں۔ انفرادی اعمال اگر فریضہ نماز خاص طور پر اس کو اجتماعی نہ بنایا تو مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آنی بند ہو جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام کسی شخص کو اگر مسجد کی نماز سے غائب دیکھتے تو یا تو سمجھتے کہ وہ سخت بیمار ہے، یا یہ سمجھ لیتے کہ وہ آدمی مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر منافق ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے جماعت کی نماز ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہے ہیں؟ نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے کہ منافق نہیں، نفاق سے برات ظاہر کرنے کے لیے کہ منافق نہیں۔ اس لیے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہم جماعت کی نماز سے غائب دیکھتے اس کے بارے میں ہمیں 2 خیال آتے تھے صرف، کہ جب اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ وہ سہارے سے بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، یا وہ مسلمان کی جماعت سے نکل کر منافق ہو گیا۔ اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ ایمان اور نفاق میں جماعت کی نماز کا فرق ہے، مسجد کی نماز کا فرق۔ تو میں نے عرض کیا کہ جماعت اور جمعہ کی نماز کی تاکید اس لیے ہے تاکہ صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ 100% مسلمان کفار اور مشرکین کے درمیان سے نکل کر اور منافقین کے درمیان سے نکل کر 5 مرتبہ اپنی اجتماعیت دکھلائیں اور صرف ایک دن میں 5 مرتبہ یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حکمت اور اس سے زیادہ عمدہ حکمت جماعت کی نماز کی تاکید کی نہیں ہو سکتی۔ اور جماعت کی نماز مسجد کی چھوڑ دینا، اس میں نفاق کا اور اجتماعیت سے کٹ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس میں نفاق کا اور اجتماعیت سے کٹ جانے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ جماعت کی نماز کی کیوں تاکید ہے اتنی زیادہ، اس کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعید کیوں ہے؟ صرف اس لیے تاکہ جماعت کی نماز مسلمانوں کے امتیاز کو ثابت کرے، مسلمانوں کے امتیاز ثابت کرو۔ اس لیے کہ اگر مسلمان وہ کام چھوڑ دیں جن کاموں کی وجہ سے یہ غیروں سے ممتاز نظر آ سکتے ہیں تو پھر ان میں غیروں میں فرق کرنا
مشکل ہو جائے گا۔ مسلمان اور غیر مسلم میں، مومن اور منافق میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک 5 مرتبہ مسجد میں نماز کے لیے آنے کا حکم ہے۔ یہ بات لیکن لوگ کہتے ہیں سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے، ثواب زیادہ ہے، بغیر جماعت کے پڑھ لو نماز ٹھیک ہے، جماعت سے پڑھ لو گے ثواب زیادہ ملے گا۔ یعنی کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو، ہم کسی بھی عمل کے کرنے میں اس عمل کی اہمیت صرف ثواب تک سمجھتے ہیں، حالانکہ ثواب کا عمل کے ساتھ موجود ہے۔ میری بات ذرا توجہ چاہے گی، ثواب کا عمل کے ساتھ موجود ہے۔ کسی عمل کی حکمت کیا ہے؟ حکمت ثواب سے الگ چیز ہے، حکمت ثواب سے الگ چیز ہے۔ کسی عمل کا اجر ملنا الگ چیز ہے اور کسی عمل کی حکمت الگ چیز ہے۔ اس عمل کی کیا حکمت ہے؟ اس عمل کی کیا حکمت ہے؟ اس عمل کی کیا حکمت ہے؟ اس حکمت کی وجہ سے اس عمل کی اہمیت ہے۔ اور اگر کوئی بھائی ثواب ہے تو کسی نے کم ثواب کما لیا، کسی نے زیادہ ثواب کما لیا، تو اس سے تو اجتماعی اعمال کی اہمیت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت کی نماز کا ثواب ہی نہیں صرف، بلکہ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک روزانہ ہر مسلمان 5 مرتبہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے، اس سے جماعت کی نماز۔ اس لیے کوئی کونا، کوئی زاویہ، کوئی خانقاہ، کوئی جگہ مسجد سے بہتر نہیں ہے جماعت کی نماز کے لیے۔ کوئی جگہ مسجد سے بہتر کیا قریب بھی نہیں آ سکتی، قریب بھی نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کوئی آدمی اتنا معذور ہو کہ وہ سہارے سے بھی مسجد نہ آ سکے اور بستر سے حرکت نہ کر سکے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی ان کے مرض وفات میں مسجد کے اندر داخل کی جاتی، جس وقت میں ایک عالم آئے، انہوں نے حضرت کا اہتمام دیکھا کہ نماز میں تاخیر اور انتظار کریں، پھر جماعت کی نماز کے لیے چارپائی سرکا کر مسجد کے حصے میں داخل کی جائے، نماز پڑھیں جماعت سے۔ تو دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ بہت بیمار ہیں، آپ نماز الگ پڑھ لیا کریں، پھر آپ کو جماعت سب پڑھا دیں۔ سر نے فرمایا کہ ساری زندگی تو اس کوشش میں رہا کہ ایمان امت میں زندہ ہو جاوے، اور اب مرتے مرتے منافق ہو کے نفاق۔ اصل میں سنتوں کا استحضار نہیں ہے۔ ہمارے دینی دنیاوی مشاغل نے جماعت کی نماز کو ہلکا کر دیا۔ دونوں باتیں میں نے عرض کر دی، دینی اور دنیاوی مشاغل نے مسجد کی نماز کو ہلکا کر دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ضروری بات، ہمارے دینی اور دنیاوی مشاغل نے جماعت کی نماز کو ہلکا کر دیا۔ مشورہ چل رہا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، جس نماز کو قائم کرنے کے لیے مشورہ تھا اسی مشورے کے لیے جماعت کی نماز چھوڑ، کسی حماقت کی سوچ۔ ایک جگہ ہم گئے، نماز کا وقت اتنے بجے نماز ہوگی، جا کے دیکھا چند ساتھی نماز پڑھ رہے، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے کہ بھائی مسجد سے نماز اتنے بجے ہوگی، کہنے لگا نہیں ہمیں مشورے میں بیٹھنا ہے۔ میں نے کبھی نہیں ہونے کا مشورہ، اور مشورے میں کوئی خیر نہیں ہونے کی۔ جس مشورے کو تم مسیح کی نماز چھوڑ کر کرو گے، مشورے میں کوئی خیر نہیں ہوگی اور گناہ گار ہوگے۔ اگر تم نے دین کے کام کا مشورہ جماعت کی نماز چھوڑ کر کیا، تم گناہ گار ہو گئے۔ میں حیران ہو گیا، دیکھو ساتھیوں نے کیا کیا، جماعت کی نماز چھوڑ دی، باتیں پڑھ لیں گے لو، یہ تمہارا نام ایمان والی فیض سے کاٹ دیا گیا، تو اب تمہارے مشورے میں کیا خیر باقی رہ جائے گی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ لوگ کسی کی ذات کو افضل سمجھ کر اس کے ساتھ نماز ادا کر لیں مسجد کے مقابلے میں، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اگر امام مفضول ہے اور مسجد سے باہر نماز پڑھنے والا افضل ہے، تب بھی مسجد افضل ہے مفضول امام کے ہوتے ہوئے، تب بھی مسجد افضل ہے امام کے مفضول ہوتے ہوئے۔ یعنی اعلیٰ آدمی تو باہر ہے، ادنا آدمی نماز پڑھا رہا ہے، یہ سوچ کر آدمی مسجد سے باہر نماز پڑھ لے کہ بھئی فلاں صاحب پڑھا رہے ہیں، فلاں شیخ پڑھا رہے ہیں، بالکل نہیں۔ جماعت کی نماز اس شیخ کے پیچھے پڑھنے سے افضل ہے مسجد کی وجہ سے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ورنہ شیطان یہ دھوکہ دے گا کہ بھئی اس کونے میں، اس زاویے میں یہاں نماز پڑھ لو، کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے کون ہوگا؟ کس حال میں آپ کو نماز کے لیے لایا گیا؟ آپ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ قدم مسجد میں لے سب میں جا کے بٹھا دیا گیا، یہ آپ نے نماز کی جو آپ نے مسجد میں آ کر ادا کی، پھر آپ کو مرض وفات اور شہید ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ جمعہ اور جماعت کی نماز یہ امت کے اجتماعیت کے مظاہر ہیں، یہ امت کے اجتماعیت کے مظاہر ہیں۔ اس میں کوتاہی کرنا امت کے اندر کی اجتماعیت کو توڑنا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان فرمایا جمعہ کی نماز کی تاکید میں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو اللہ سے توبہ کر لو موت سے پہلے پہلے، اللہ سے توبہ کر لو موت سے پہلے پہلے، اور نیک اعمال میں جلدی کرو
مشغول ہونے سے پہلے اور تمہارے رب کے درمیان جو ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے تم اللہ کے ذکر میں زیادتی کرو اور چھپ کر اور علانیہ دونوں طرح صدقے کرو، کثرت سے صدقہ کرو۔ اگر یہ تم عمل کرو گے، اگر عمل تم کرو گے صدقے کا، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کا، تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے تمام معاملات کو درست کیا جائے گا۔ اور جان لو اچھی طرح کہ اللہ تعالی نے تم پر جمعہ کو فرض کیا ہے۔ یہاں جہاں میں کھڑا ہوں آج کے دن، اس مہینے میں، اس سال میں، آج سے لے کر قیامت تک کے لیے جمعہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جس نے جمعہ کو چھوڑا، جس نے جمعہ کی نماز کو چھوڑا میری حیات میں یا میرے بعد، کیوں چھوڑا؟ کہ کسی امام عادل کی وجہ سے یا کسی جابر ظالم بادشاہ کی وجہ سے جمعہ کو ہلکا سمجھ کر چھوڑا یا جمعہ کا نعوذ باللہ انکار کر دیا، تو اللہ تعالی اس کے معاملات کو، اس کے دنیا کے اور آخرت کے کاموں کو کبھی جمع نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی کسی معاملے میں کبھی برکت نہیں دیں گے۔ فرمایا غور سے سنو، جو ایسا کرے گا، جمعہ کی نماز سے انکار کرے گا، یہ جمعہ کی نماز سے کو ہلکا سمجھے گا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، اور اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی توبہ کر لے، اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا غور سے سنو، کوئی عورت کسی مرد کی امامت نہ کرے، اور کوئی دیہاتی اور بدوی کسی مہاجر کی، شہری کی امامت نہ کرے، اور کوئی فاجر فاسق آدمی کسی مومن کی امامت نہ کرے، الا یہ کہ کسی بادشاہ کا خوف ہو، اس کی تلوار کا یا اس کے گھوڑے کا۔ ایک روایت میں جابر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جمعہ کی نماز کی جگہ اپنی جگہ سے 1 میل دور ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو، ہے فرمایا کہ 2 میل دور ہونے کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے، یا یہ کہا کہ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ 3 میل جمعہ کی نماز کے اپنے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے وہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ فرمایا کوئی اگر 3 میل سے بھی جمعہ کی نماز کے نہیں آیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، گمراہی کی دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جو آدمی 1 میل سے یا 2 میل سے یا 3 میل سے جمعہ کی نماز کے لیے نہ آئے اور حاضر نہ ہو، یطبع اللہ علی قلبہ، یہ فرمایا ایک روایت میں یاد فرمایا کہ یہ 3 جمعے چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مرض کے یا بغیر سفر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔